الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تقریباً گزشتہ 2 مہینوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو آپ نے ہمیں آداب زندگی سکھائے ہیں، زندگی گزارنے کے جو عمدہ طریقے آپ نے سکھائے ہیں، ان کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے آداب الطعام، کھانے سے متعلق جو آداب تھے ان کا بیان ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے 3 ادب بیان کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیر پرورش اور زیر تربیت عمر ابن ابی سلمہ کو 3 ادب سکھائے جو پوری امت کے لیے، اور وہ 3 ادب کیا تھے کہ جب آدمی کھانا شروع کرے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یا بسم اللہ وبرکاتہ اللہ پڑھے، غرض اللہ کا نام لے۔ دوسرا ادب یہ سکھایا کہ جب آدمی کھائے دائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ شیطان کا کھانا، شیطان کا پینا اور اس کے سارے کام الٹے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان نظر نہیں آتا ہے لیکن شیطان کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا کردار یہ ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی اور ان ہاتھوں کی تقسیم کی۔ اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ، کسی کو کچھ دو سیدھے ہاتھ سے دو، کوئی کچھ آپ سے لے رہا ہے سیدھے ہاتھ سے لے، اور جو کام ایسے ہیں جن سے انسان کو گن آتی ہے، ناک صاف کرنا، استنجا کرنا، اس کے لیے بائیں ہاتھ ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ 3 ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سکھائے جو آپ کے دسترخوان پر آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاطعمہ میں اور بھی آداب بیان کیے متفرق طور پر۔ کسی کو امام ترمذی نے کتاب الاطعمہ میں بیان کیے، کسی کو دوسرے محدثین نے بیان کیے۔ امت کے پاس کھانے پینے کے آداب موجود ہیں، طور طریقے موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سنتوں کو محفوظ کریں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ اور ایک حدیث کی کتاب ہے شرح شرعۃ الاسلام، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص میری سنتوں کو محفوظ کرے گا اللہ 4 طریقے پر اس کی عزت فرمائے گا۔ نمبر 1، جتنے دنیا کے نیک لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، صالحین ہیں، اللہ اس کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ آج دیکھو ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو دیکھا بھی نہیں، کوئی عراق میں پیدا ہوا، کوئی شام میں پیدا ہوا، کوئی مکہ مدینہ میں پیدا ہوا، کہاں اللہ نے ان کی محبتیں ہمارے دل میں ڈالی۔ نمبر 2، فاسق، فاجر، کافر، جتنے بد کردار لوگ ہیں ان کے دل میں اللہ اس کی ہیبت ڈالیں گے، رعب ڈالیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی سیدھی سادی تھی،
ان کے کھانے پینے کے طریقے بالکل سیدھے سادے تھے. دنیا کفر پر ایک رعب تھا، آج بھی وہ رعب موجود ہے. نمبر 3، اللہ اس کی روزی میں وسعت پیدا کر دیں گے، کشادہ روزی اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اور نمبر 4، اللہ اس کو دین میں مضبوط کر دیں گے، پختگی عطا فرمائیں گے. جس نے میری سنت کو محفوظ رکھا، اور مشکات میں ہے جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا کہ وہ سنت مر چکی ہے، مٹ چکی ہے، اور اس نے زندہ کیا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے اس زندہ کرنے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. کتنی بڑی بات ہے. اپنے گھروں میں ان سنتوں کو زندہ کرو، آپ کی نسل تک، آپ کی نسل سے اگلی نسل تک، پتہ نہیں ان سے کہاں کہاں تک پہنچے گی، اور وہ جب تک چلتی رہے گی اس پر عمل ہوتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی حدیث خود موجود ہے، جس طرح کہ بخاری میں ہے کہ دنیا میں جتنے ناحق قتل ہوں گے، کوئی کسی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرے گا، اس قاتل کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کو جس کو قابیل کہتے ہیں، جس نے اس دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا، قتل کا طریقہ ایجاد کیا، اس کو برابر مل رہا ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے یہ طریقہ نکالا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آداب یہ معمولی نہیں ہے. بخاری میں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو ہر نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت میں سے نہیں. ان آداب کو معمولی مت سمجھو کہ یہ کھانا تو ہمیں کھانا آتا ہے، کھانے کا طریقہ تو ہم کو آتا ہے، کھانے کا طریقہ تو ہم کو بھی آتا ہے، کھانے کا طریقہ تو کافر کو بھی آتا ہے، کھانے کا طریقہ تو جانور کو بھی آتا ہے. طریقوں میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے وہ طریقہ اصل طریقہ ہے. 3 ادب یہ ہیں. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، اور زیادہ تر آپ 3 انگلیاں آپ کی استعمال ہوتی ہیں. 4 بھی استعمال کی ہے، 5 بھی استعمال کی ہے، یہ نہیں کہ استعمال نہیں کیے. وہ کھانا اتنا سیدھا سادہ سا ہوتا تھا، اس میں اتنے تکلفات نہیں کہ آدمی 3 انگلی سے اٹھا کر بھی کھا لیتا تھا. بس اوقات زیادہ کی بھی ضرورت پڑتی. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نوالے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اس لیے کہ بڑا نوالا حرص کی دلیل ہے. یہ آدمی حریص ہے، وہ کھانا بھاگ تو نہیں رہا ہے، کھانا تو آپ کے سامنے ہے. جتنی دیر تک کھانے کو دیکھتے رہو گے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ گے، اتنا جلدی پیٹ بھرے گا، ورنہ پیٹ بھر جائے گا، جی نہیں بھرے گا. آج ہمارا حال یہی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی. اتنا بڑا نوالا لیں گے، پھر دونوں جبڑوں سے کھائیں گے. یہ عجیب منظر ہوتا ہے، آدھا ادھر کر دیا، آدھا ادھر جبڑے میں کر دیا، اب اس کو دونوں طرف سے چبا چبا کر کھا رہے. اور چبانا بھی کہاں ہے، بس ادھر ادھر کیا، 1-2 دھکے دیے اور بس اس کو روانہ کر دی. جس کو دیکھو معدے کا مریض ہے، جس کو دیکھو بیمار. دانتوں کا کام ہاتھوں سے مت لو. جو دانتوں کا کام ہے وہ دانتوں کے حوالے کرو، اس مشین کے حوالے کرو. باقی جو اگلا کام ہے وہ معدے کا کام ہے، اگلی مشین اگلا کام کرے گی. آپ سارا کام ایک مشین کے حوالے کر دیتے. جو دانتوں کا کام ہے وہ چبانا ہے، اس کو چبا چبا کر، پھر اس کے بعد جب معدے میں جائے گا، معدہ تو اپنا کام کر ہی رہا ہے بیچارہ. اور چاول تو 80% لوگ یوں ہی بس اندر کر دیتے ہیں، اس کو تو کہیں کرتے ہیں. ایک تو ہم لوگوں کے دانت بھی ایسے، کہیں ایک دانت ہے کہیں دوسرا دانت نہیں ہے، بیچ میں گیپ ہے، اور جہاں ہے وہاں سوراخ ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اس لیے نہ چپتا ہے نہ ہوتا ہے، بس ایک دھکا دیتے ہیں اور اندر جاتا ہے سیدھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھاتے تھے.
اس سے آدمی کے جتنی دیر آدمی کھانے کو دیکھتا ہے نا پیٹ بھر جاتا ہے. کہتے ہیں حلوائی اپنا حلوہ کیوں نہیں کھاتا ہے؟ وہ دیکھ دیکھ کر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس لیے وہ نہیں کھاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے، اور پھر کھانا جو ہاتھ کے ساتھ لگ جاتا تھا، جن انگلیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لگتا تھا، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے اتنے عاشق تھے، اتنے محبوب تھے کہ کعب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو کیسے چاٹیں گے. آپ نے پہلے بیچ والی انگلی کو چاٹا، پھر شہادت کی انگلی کو چاٹا، پھر آخر میں انگوٹھے کو چاٹا. ویسے تو کسی طریقے سے بھی آدمی انگلی چاٹنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحابہ نے اس بات کو بھی محفوظ رکھا کہ پہلے بیچ والے کو، پھر شہادت کی انگلی کو، پھر انگوٹھے کو، اور اگر اس کے بعد 4-5 انگلیاں لگی ہے تو پھر جو بیچ والی کے ساتھ ہے اس کو، آخر میں چھوٹی انگلی کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا فرماتے تھے انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے. ممکن ہے یہ جو انگلیوں کے ساتھ لگے اور ہاتھ اٹھا کر تم نے جا کے گٹر میں دھو لیا، ممکن ہے جو انگلیوں کے ساتھ جو کھانے کے ذرات لگے ہیں، تمہاری صحت، تمہاری برکت اللہ نے اسی کے اندر رکھی تھی اور وہ تم نے بہا دی. کوئی نہیں جانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی نہیں جانتا ہے تم میں سے کہ اس کے کھانے کے کون سے والے حصے میں برکت ہے، جو پیٹ میں چلا گیا اس میں ہے یا جو انگلیوں کے ساتھ لگا ہے اس کے اندر ہے. آج عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ انگلیاں چاٹنا یہ کوئی مہذب طریقہ ہے. کیوں مہذب طریقہ نہیں؟ جتنی تہذیب اور جتنی شائستگی اور جتنی عمدگی اور جتنی خوبی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر جمع کر دی ہے، خدا کی قسم اس طریقے سے ہٹ کر کسی چیز میں کوئی شائستگی، کوئی تہذیب نہیں ہے. ساری دنیا جمع ہو جائے، ہمیں کھانے کے طریقے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ، وہ سب غیر مہذب طریقے ہیں، اس میں کوئی شائستگی نہیں ہے، اس میں کوئی عمدگی، کوئی بہتری نہیں ہے. فیشن کا نام ہم نے تہذیب رکھ دیا ہے، فیشن کا نام شائستگی رکھ دیا ہے. فیشن کی بنیاد پر فیصلے مت کرو، فیشن بدلتے رہتے، وہ بدلتے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس وقت سے وہ سنت آپ سے صادر ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ سنت کبھی نہیں بدل سکتی ہے. سنت قیامت تک سنت رہتی، فیشن بدلتے رہتے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم انگلیاں چاٹیں گے، اچھی طریقے سے چاٹو لوگوں کے سامنے اور بتاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جن قوموں سے تم ڈرتے ہو وہ قومیں کتوں کو چاٹتی ہے، ان کو شرم و حیا نہیں آتی ہے. وہ کیا کچھ نہیں چاٹتے ہیں، ان کے اندر حیا نہیں ہے. اور ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے وہ کتا جو ایک گندی چیز ہے جس کو بلا ضرورت پالنے سے بھی منع کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری کی دوسری جلد کتاب الذبائح والصید، کیسے ذبح کیا جائے گا جانوروں کو، کیسے شکار کیا جائے گا، یہ ساری باتیں امام بخاری نے جمع کی ہے وہاں پر. مشہور حاتم تائی کے بیٹے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ شکاری تھے، شکار کرتے تھے. اللہ کے رسول ہم تو ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں بہت سارے شکار ہیں اور ہم کتے کے ذریعے شکار کرتے ہیں. ہم شکار کیسے کریں؟ ضرورت کے تحت کتے پالنے کی اجازت ہے. اور وہ کیا ہے ضرورت؟ شکار ہے، مویشی ہے، مثلا بکریوں کا ریوڑ ہے کسی کا، اور وہ ریوڑ چر رہا ہے اور اچانک کہیں سے کوئی بھیڑیا آتا ہے اور بکریاں کھا جاتے ہیں، اس کے لیے کتا پالنا تاکہ وہ اس کو بھگائیں، اس کے حفاظت کے لیے ہے. پولیس والے کتنا کام لیتے ہیں کتوں سے، بہت سارے کام نکلتے ہیں. یہ ساری ضرورت ہے.
بلا ضرورت نہیں. قرآن نے سورہ مائدہ کی 4 آیت ہے یسألونک ماذا احل لهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں. قل احل لکم الطیبات. آپ ان سے کہہ دیے جتنی پاکیزہ چیزیں سب تمہارے لیے حلال ہیں. پاکیزہ چیزیں تو جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ گنتی کی ہیں، باقی جتنی صاف ستھری ہیں سب حلال ہیں، وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ہاں وہ جانور جو شکار کے لیے تم نے پالے ہیں، جو زخمی کرنے والے ہیں، اللہ کی تعلیم کے ذریعے تم نے ان کو تعلیم دی ہے. شریعت نے جس طرح تمہیں بتایا ہے کہ کتے کو اس طرح سدھارا جاتا ہے، اس طرح تعلیم دی جاتی ہے، ان جانوروں کو، ان درندوں کو اور وہ پرندوں کے اندر جو جانور ہوتے ہیں جیسے باز ہیں اور جیسے کتے ہیں، ان کو جو تم نے تعلیم دی ہے، جب ان کو تم جانور پر بھیجو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھیجو اور وہ تمہارے لیے جانور پکڑ لے، وہ تمہارے لیے حلال ہیں. اس لیے کہ بعض جانور جو شکاری ہوتے ہیں، حلال جانور ہوتے ہیں، ان کو پکڑنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. آدمی نہیں بھاگ سکتا ہے اس کے اوپر. کبھی وہ کسی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، کبھی وہ کسی غار کے اندر گھس جاتا ہے، وہ کتوں ہی کا کام ہوتا ہے. وہاں اللہ نے باقاعدہ اس کی ہمیں یہ ہدایت دی ہے. جن کو تم نے تربیت دی ہے، اور وہ تربیت کیا ہے، اس کو سدھارا جائے گا، اس کو جانور اس کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ فلاں جگہ شکار ہے، اس کے پیچھے جاؤ. جب وہ دوڑے گا تو تم اس کو درمیان میں آواز دو گے، سیٹی بجاؤ گے، واپس آ جاؤ، تو وہ واپس آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا فرما بردار ہے. پھر جا کر جانور کو زخمی کر دے، آپ کے لیے روک دے، کھائے نہیں اس میں سے. اگر کھا گیا تو اس نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے شکار نہیں کیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے زخمی کر دیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا ہے اس زخم سے، وہ تمہارے لیے حلال ہے. کتے کا شکار کیا ہوا جانور آپ کے پہنچتے پہنچتے وہ مر گیا تو وہ مرا ہوا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اگرچہ تم نے اس کے اوپر چھری نہیں پھیری. یہ ہدایت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ. اور یہ فرمایا کہ اگر تم وہاں پہنچ گئے، اس کے اندر زندگی کی رمق ہے، اور اب تم نے غفلت کی اور چھری سے اس جانور کو ذبح نہیں کیا تو وہ مردار ہے. اس لیے کہ وہ پہلی والی ذبح اضطراری تھی، اب تمہیں ذبح اختیاری کا موقع مل گیا اور تم نے ذبح نہیں کیا، اب مردار ہو گیا تمہارے. اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنا کتا بھیجا اور اس کتے کے ساتھ ایک اور کتا بھی شامل ہو گیا، دونوں نے مثلا اس ہرن پر حملہ کیا اور اس کو مار دیا، اب یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ تمہارے تربیت یافتہ کتے نے اس کو مارا ہے یا دوسرے نے مارا ہے، اب اس کو مت کھاؤ، اب اس کو مت کھاؤ. امام بخاری ہدایت لے کر آئے. قتادہ کہتے ہیں میں کنت رقا، میں تو پہاڑوں پر چڑھنے کا ماہر تھا اور شکار کے پیچھے دوڑا کرتا تھا. آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھتے تھے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں ہمیں بخاری شریف کی وہ چیزیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں وہ کوئی پیش نہیں کرتا ہے. جب کوئی بخاری کھولے گا تو کہے گا دیکھو رفع دین اس کے اندر ہے، آمین زور سے پڑھنا اس کے اندر ہے، فاتح امام کے پیچھے پڑھنا. تمہیں بخاری میں اور کوئی چیز نظر نہیں آئی؟ لڑائی جھگڑے پھڈوں کے مسئلے تمہیں نظر آتے؟ یہ دیکھو کتاب الصید والذبائح باقاعدہ عنوان ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہدایت دی من اقتنى کلبا لیس بکلب ماشیۃ او ضاریۃ، جس آدمی نے کتا پالا وہ نہ تو جانوروں کی حفاظت کے لیے ہے، ریوڑ کی حفاظت کے لیے، نہ شکار کے لیے ہے، نقص کل یوم من عملہ قراطین، روزانہ اللہ اس آدمی کے نام اعمال سے 2 قیراط اعمال ضائع کرتا رہے گا، ختم کرتا رہے گا. نقص اس میں سے ہٹاتا رہے گا. اب قیراط میں اور آپ کیا جانیں، بظاہر تو ایک پیمانہ ہے، لیکن ایک ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے 1 قیراط 1 احد پہاڑ کے برابر ہے اور 2 قیراط 2 احد پہاڑ کے برابر ہے. بلا وجہ کتے پالنا، ان کو چاٹنا، ان کو
ایک جانور ہے، ہم یہ نہیں کہتے اس پر ظلم کرو، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ، یہ جاہلیت کے طور طریقے تھے۔ آج وہ غیر قومیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کی آداب زندگی سے، آپ کے طور طریقوں سے بغض ہے، وہ جاہلیت کی گندگیاں زندہ کر رہے ہیں۔ جاہلیت میں کتوں سے بے حد محبت تھی، ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتوں کو قتل کرو، پھر بعد میں فرمایا صرف کالے کتے کو مارو، جو کالا کتا شیطان ہے۔ پھر بعد میں جب دیکھا کہ اب لوگوں کے دلوں میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ یہ کتے ان کاموں کے لیے نہیں کہ ان سے اس طرح محبت کیے جائے، ان کو اس طرح چوما چاٹا جائے، پھر آپ نے منع کر دی۔ یہ بھی ایک عام جانور، یہ بھی ایک عام مخلوق ہے، روزانہ 2 قرات اس میں سے ضائع ہو رہے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم ہی کی حدیث ہے کہ جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا، جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھو۔ کتنا شدید حکم، 7 مرتبہ۔ مسلم کی روایت ہے أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، پہلی مرتبہ مٹی سے مانجو، پھر اس کے بعد 6 مرتبہ اس کو دو، بعض روایت میں 8 مرتبہ دو۔ ان قوموں کو ان چیزوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، ان کو اپنی گردنوں پر، اپنے سروں پر چڑھاتے ہوئے حیا نہیں آتی ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اس پر عمل کریں، ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، مجمع میں بیٹھ کر ہم انگلیاں چاٹیں گے۔ آج سائنس، میں نے کہا تھا سائنس گدھے پر سوار ہے، آہستہ آہستہ پیچھے سے آ رہی ہے، سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے، ان انگلیوں کے اندر اللہ نے ایسا پلازما رکھا ہوا ہے کہ کھانے کے بعد جب وہ جو کچھ بچا ہے، ان انگلیوں کو جب آدمی چاٹتا ہے، وہ جو کچھ پیٹ میں گیا وہ سب ہضم ہو جاتا ہے۔ آج مولے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چورن کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری انگلیوں میں اللہ نے چورن رکھے ہوئے، ان کو چاٹو، ایسے پلازما ہے اس کے اندر۔ اب سائنس کی بات مانیں گے، اچھا سائنس نے کہا ہے، اب ٹھیک ہے آج سے تو انگلیاں چاٹیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں کہہ دیا۔ آپ نے جو بات بتائی کوئی فائدہ تو ہے نا اس کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو، یہ بخاری کی روایتیں ہیں، امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا، انگلیاں چاٹے کھانے کے بعد، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے کھانے کے کون سے حصے میں برکت۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے ابواب کے اندر لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس برتن میں تم نے کھانا کھایا ہے، اس برتن کے ارد گرد جو تری لگی ہے، جو کھانے کا حصہ ہے، اس کو صاف کر لو، اچھی طرح صاف کر لو، تمہیں پتہ نہیں کہ شاید برتن میں جو کچھ رہ گیا ہے برکت اسی کے اندر ہو، برکت اسی کے اندر ہو۔ پھر امام ترمذی وہ روایت بھی لائے ہیں کہ جو آدمی برتن کو اچھی طرح صاف کر لیتا ہے، استغفرت لہ القصعہ، وہ پیالہ، وہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ برتن تو معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ تھوڑی کیے ہیں، ایک ایسی چیز آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی۔ یہ بات ہماری عقل میں آئے نہیں آئے، برتن کیسے دعا کرتا ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا ہے برتن صاف کرو، یہ برتن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ ٹھیک ہے کبھی کھانا زیادہ، سالن زیادہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ جس طرف سے آپ نے کھایا اپنے سامنے والا حصہ صاف کر کے، کنارے ونارے صاف کر کے باقی رکھ لو، شام کو کام آ جائے گا، دوسرے ہیں ان کا کام آ جائے گا، کل کو کام آ جائے گا۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ جتنا آپ کے سامنے رکھا ہے اب وہ جی برتن صاف کرنا سنت ہے اور اب اس کو کھاؤ، اس کو صاف کرو، وہ تو اتنا ہے جتنا آپ نے نکال لیا، سب کچھ تو کھا لیا ہے، لیکن اب وہ تھوڑے تھوڑے جو ادھر ادھر برتن کے ساتھ لگا ہے اس کو کیوں پھینک رہو، اس کو مت پھینکو، اس کو صاف کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ برتن بھی دعا دے گا، برتن دھونے والے بھی دعا دیں گے۔ کتنے اچھے مہمان تھے جی، بس ضرورت ہی نہیں ہے، بس ذرا سے گرم پانی بہاؤ صاف ہو گیا۔ اور جنہوں نے ہڈیاں بھی اور سب کچھ اس کے اندر پھینکا ہوا ہے، وہ دھونے والے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کس کمبخت نے اس کے اندر کھایا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اگر وہ دسترخوان میں دیکھو تمہارے کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی نوالا تم سے گر گیا، کوئی چیز گری، اس کو اٹھا کر کھا لو، اس کو اٹھا کر کھاؤ، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ مجموع الزوائد میں روایت۔
جس نے دسترخوان پر کھانے پینے کی گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھا لیا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ حدیث میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے کہ بس لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا اور ہم آپ کے سامنے پیش کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو عجیب اور غریب باتیں لکھی ہیں حیات العلوم میں، کچھ ابو شیخ کے حوالے سے، کچھ امام غزالی کے حوالے سے، کہ جو شخص دسترخوان پر جو ذرات جو ٹکڑے تو اٹھا کر کھائے گا اللہ اس کو خطرناک بیماریوں سے بچائے گا۔ پھر مثال دیے جیسے وبا اور طاعون ہوتا ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو ان بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد موذی بیماریوں سے بچے وہ دسترخوان پہ جو کچھ ٹکڑے ہیں اس کو کھائے، اس کو صاف کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد چست اور چالاک پیدا ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بیوقوف اور پاگل نہ ہو، وہ دسترخوان سے اٹھا کر کھائے۔ اب ان باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حدیثیں نہیں ہیں، لیکن حکمت کی باتیں ضرور ہیں، حکمت کی باتیں ضرور ہیں۔ پھر دسترخوان میں بعض چیزیں ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہے وہ کھانے کی نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد سید حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھا لیا، وہ استاد تھے میں شاگرد تھا، تو میں نے دسترخوان لپیٹا تھا کہ بل جا کے جھاڑ کر آ جاؤں، تو مجھے انہوں نے کہا او میاں شفیع بات سنو، دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت یہ کون سا فن ہے، اس کے لیے کون سے علم سے باہر جاؤں گا اور جھاڑ کر آ جاؤں گا؟ پھر فرمایا نہیں بیٹھو، دوبارہ دسترخوان کھولا، اور کھولنے کے بعد اس میں جو ہڈیاں تھیں اور اس ہڈیوں کے ساتھ جو ادھر ادھر کا گوشت لگا تھا اس ہڈیوں کو ایک طرف کی، اور پھر اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں جو چربی قسم کی ہوتی ہے لوگ کھا نہیں سکتے ان کو الگ کیا، اور روٹیوں کے جو ذرا موٹے موٹے ذرات کو جل جاتے ہیں ان کو الگ کیا، اور باقی جو بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات تھے ان کو الگ کیا۔ کہا دیکھو میاں محمد شفیع صاحب میں نے 4 حصے بنائے، ہڈیاں الگ، وہ بیکار بوٹیاں الگ، روٹی کے ذرا سے موٹے موٹے ٹکڑے جو کھائے نہیں جاتے ہیں وہ الگ، اور بالکل ذرات الگ۔ میرے پاس ان کے 4 مصارف ہیں، یہ جو ہڈیاں ہیں یہ فلاں جگہ دیوار کے پاس ڈال کر آ جاؤ، مان لے کہ کتوں کو پتہ ہے وہ وہیں آتے ہیں، وہ اس کو کھا لیں گے جو کچھ اس کے اوپر ہے۔ اور یہ جو گوشت کے ٹکڑے ہیں یہ فلاں جگہ ڈالو، وہاں بلی آتی ہے اس کو کھاتی ہے وہاں ڈال دو، اور یہ جو گوشت کے ذرا یہ جو روٹی کے ذرا موٹے ٹکڑے ہیں یہ میری دیوار پر جا کر فلاں جگہ رکھ دو، پرندوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر کچھ رکھا جائے گا وہ اس کو آ کر کھائیں گے۔ اور یہ جو بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں ہتھیلی میں لے کر فلاں جگہ چیونٹیوں کا بل ہے اس بل کے سرانے ڈال دو، چیونٹیاں کھینچ کھینچ کر اس کو لے جاتی ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے، اس رزق کے قدردان یہ تھے، سب کا حصہ اس کے اندر رکھا ہے، جس کو ہم بیکار سمجھ رہے ہیں اس کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہم دسترخوان لپیٹا، کوڑے کے اس برتن میں اس ڈبے میں گئے خالی کیا، اور کچھ پرواہ نہیں اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا، اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہ وہ سنتیں ہیں، ان سنتوں پر عمل کرو جو میں آپ کے سامنے، یہ وہ سنتیں ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں معاشرے کا کوئی فرد آپ کو نہیں روک سکتا ہے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں نا ہم نے بہانے بنائے ہوئے ہیں، کیا کرے جی دفتر کا ماحول ایسا ہے، کیا کریں ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا ماحول اور معاشرہ ایسا ہے، اور خدا کے بندو یہ تو گھر کے اندر کے آداب ہیں۔ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، معاشرے کا کون سا بدبخت انسان ہے جو آپ سے کہے گا کہ آپ نے بسم اللہ کیوں پڑھی، چلو جیل جاؤ؟ آپ سے کون کہے گا؟ آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہے، کون آپ کو روکنے والا ہے یہاں پر؟ آپ اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اپنی انگلیاں چاٹ رہے ہیں، آپ کو کون یہاں منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے اور پھر بھی یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کیا بات ہے۔ کچھ ہے، یا تو غفلت ہے یا سستی ہے، ورنہ نفس کی خباثت ہے۔
ہمارا یہ نفس بڑا خبیث ہے، یہ ہمیں سنتوں پر آنے نہیں دیتا، کہتا بس چھوڑ، کھا لیا اپنا کام کر، مولوی صاحب کی باتیں جمعے کے دن اچھی لگتی ہے، بس باقی جگہوں پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نے عرض کیا، ساری شائستگی، ساری عمدگی، ساری شگفتگی، ساری خوبی اللہ نے حضور کی سنتوں میں منحصر کر دی۔ ایک دفعہ خم ٹھوک کر کمر کو مضبوط کر کے یہ تہیہ کر لو کہ میں نے آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ دنیا جو کہتی ہے بکتی رہے، کہتی رہے، ہمیں ان کے کہنے کی کیا پرواہ ہے؟ ہم ٹھوکنا سمجھتے ہو نا، پہلوان جب کبڈی کے لیے آتے ہیں تو زور سے ہی ہاتھ مارتا ہے سامنے والے کو، ٹھیک ہو جا، تیار ہو جا، ورنہ یوں ہاتھ مارتا ہے ران پر۔ ایک دفعہ ہم ٹھوک لو، کمر مضبوط کر لو اور کہہ دو آج سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ کوئی ہنستا ہے تو ہنسے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو مذاق اڑائے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خود ہی سب انسان بن جائیں گے، بلکہ ممکن ہے کہ آپ سے یہ طریقے سیکھیں اور سیکھ کر وہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ آداب زندگی انسان کو انسان بناتے ہیں، یہ آداب ہمارے اندر نہ ہو تو جانور ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں فنا فنا چیز تہذیب، کیا تہذیب ہے؟ کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ بد تہذیبی ہے۔ کل تک اس کو بد تہذیبی سمجھا جاتا تھا، جب کسی دعوت میں، کسی شادی حال میں جب سارے بڑے جمع ہوتے تھے، کوئی ایک آدمی، دو آدمی کھڑے ہو کر کھانا کھاتا تھا تو ہمارے بڑے کہتے تھے یہ تو جانوروں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، اور صحیح کہتے تھے۔ جانور کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ آپ نے اگر جانور نہیں پالے تو کم سے کم ہر آدمی قربانی کے دنوں میں جانور لاتا ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں بھی بکرے آتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ دیکھو جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ گھاس بھوسا لے کر آپ جلدی کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو دیکھ، اپنا کھانا دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے، وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ آج اس کو تعظیم سمجھے جا رہا ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے، مرزا جیسے مرزائی اس کے لیے دلیلیں بھی تلاش کرتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم تو چلتے پھرتے کھاتے تھے۔ وہی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی۔ جب کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ کھانا کھانے کا کھڑے ہو، پہلے پانی کا پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیتے تھے۔ پھر کہا کھانا، فرمایا اشدو بعد میں اخبصو، کھانا کھڑے ہو کر کھانا تو اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ خبیث طریقہ ہے، برا طریقہ ہے۔ جو اس کو اشد اور اخبث کہے وہ کیسے کھڑے ہو کر کھائیں گے؟ ہاں ضرورت کی جگہ ضرورت کی ہوتی ہیں، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں بعضی چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔ صحابہ کی زندگی جہاد میں گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، 27 جنگوں میں تو آپ خود شریک ہوئے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، 10 سال ہیں، 27 جنگیں ہیں، بعض جنگوں میں 50 دن، بعضوں میں مہینے آپ رہتے تھے۔ آپ کی تو زندگی جہاد کے اندر اس میں گزری۔ میدان جہاد میں دسترخوان نہیں بچھائے جاتے ہیں۔ اگر کسی موقع پر صحابہ کرام نے کسی میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کھایا ہے، وہ میدان جنگ ہے، آپ بھی جاؤ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کھاؤ۔ ایک فوجی ہے، ایک چوکی پر کھڑا ہے، سامنے دشمن ہے اور دشمن برابر بارود برسا رہا ہے، اور اس کو یہاں سے متعین کیا ہے کہ تم یہاں سے گولیاں برساؤ۔ اب وہ کیا کرے گا؟ آلتی پالتی مار کر دسترخوان بچھائے گا، کھانا کھائے گا؟ سب کا بیڑا غرق ہو جائے۔ وہ تو جو کچھ ہے کھڑے کھڑے کھا رہے، سامنے دشمن کو دیکھ رہا ہے۔ یہ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہے۔ شادی حال میدان جنگ نہیں ہے۔ جن ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر تم کھانا کھاتے ہو، یہ میدان جنگ نہیں ہے۔ ہاں میدان جنگ اس وقت ہوتا ہے جس وقت کھانا نکالتے ہیں، بس اس وقت میدان جنگ ہوتا ہے، باقی جب نکال لیا تو نکالنے کے بعد وہ میدان جنگ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ میدان جنگ بھی غیر مہذب لوگوں میں ہوتا ہے، جو مہذب لوگ ہیں وہاں کوئی میدان جنگ نہیں ہوتا ہر جگہ ہے، لیکن 2-4 منٹ کے لیے میدان لگتا ہے، اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ جاؤ جہاد میں، جاؤ میدان جنگ میں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کھڑے ہو کر جا کر کھاؤ وہاں، اور پتہ چلے گا وہاں پر بیٹھ کر کھاؤ۔ ذرا ان واقعات کو لا کر یہاں شادی حالوں میں فٹ کرنا، ان واقعات کو لا کر یہاں کی عام دعوتوں میں جو مزے اڑانے کے لیے کھائے جا رہے ہیں، کہتے جی دیکھو صحابہ نے کھڑا ہو کر کھایا، پہلے ان جیسا کام کرو پھر کھڑے ہو کر کھاؤ۔
ایک غیر مہذب طریقہ ہے. اور سائنس جو گدھے پر چل رہی تھی وہ گدھے پر آ کر پہنچ گئی ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے سے معدے کی یہ بیماری ساری پیدا ہو رہی ہے. اس لیے اب لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے. کیا مصیبت ہے جی، شادیار میں جاؤ کرسیاں خالی ہیں، باتیں بیٹھ کر رہے ہیں. کھانا جاری ہو گیا تو 2 4 کھڑے اور بڑے خوش ہو رہے کہ انگریز ایسا کرتا ہے. اب انگریز بھی ایسا نہیں کرتا ہے، وہ بھی بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. انگریز کے گندے طریقے جس پر 40-50 سال گزر جاتے ہیں، ہم تک پہنچ جاتے ہیں، پھر اس گندگی کو ہم اپناتے ہیں. وہ کب کا اس کو چھوڑ چکا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے. انشاءاللہ کچھ اسی سلسلے کی باتیں ہیں وہ چلتی رہے گی. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.